اگر کسی شخص کے پاس اپنے ہی چلتے کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنے کے پیسے نہ ہوں اور کوئی دوسرا شخص اس کو انویسٹمنٹ کی نیت سے دے اور وہ کاروباری شخص اسے یقین دلائے کہ 100% آپ کے پیسے نہیں ڈوبیں گے اور کہے کہ ایک خاص مدت کے بعد آپ کے پیسے میں آپ کو دے دوں گا اور پروفٹ کا کچھ حصہ ان پیسے کے اوپر آپ کو دوں گا، تو کیا وہ اضافی پیسے سود ہوں گے؟ ایک کیس میں سود نہیں ہوں گے اور ایک کیس میں سود بن جائیں گے۔ اس کو آپ اصولی طور پر سمجھ لیں۔ آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپیہ ادھار لیا اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ قرض بھی واپس کر دوں گا، اوپر کچھ دے دوں گا، وہ تو 100% سود ہے۔ اس کی بجائے آپ اس سے ریٹرن میں ایگریمنٹ کریں کہ یہ 10 لاکھ آپ مجھے دیں، میں جو کچھ بھی اس سے کماؤں گا نا اس کا 5% یا 10% یا 20% جو بھی آپ طے کر لیں وہ آپ کو دوں گا۔ 10 لاکھ کا 5% نہیں، وہ سود ہوگا۔ جو کما رہے ہیں اس کا 5، 10 یا 15 یا 20 یا 50%۔ یعنی اگر آپ نے کمایا ہے نا اس سے 50,000 اور آپ نے کہا میں آپ کو 50% دوں گا، تو آپ اسے 25,000 دے دیں۔ اگلی دفعہ آپ نے 20,000 کمایا، آپ اسے 10,000 دے دیں۔ اگلی دفعہ آپ نے 5,000 کمایا، آپ اسے 2,500 دے دیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ تو پچھلے مہینے تو مجھے تو نے 10,000 دیا تھا، اس دفعہ مجھے 5 کیوں دے رہا ہے؟ نہیں، طے ہوا ہے، اس پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہوا تو نقصان کی صورت میں اگر ٹوٹل انویسٹمنٹ اس بندے کی ہے تو نقصان ٹوٹلی وہ بندہ اٹھائے گا جس کی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ انصاف ہے۔ کیوں؟ آپ کی محنت ضائع ہوگی، اس کا پیسہ ضائع ہوگا۔ سمجھ آئی؟ آپ کا نقصان یہ کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی، اس نے تو محنت نہیں کی، وہ سلیپنگ پارٹنر ہے۔ اس کی رقم ڈوبے گی، آپ کی محنت ڈوبے گی، کیونکہ آپ کو بھی تو پروفٹ کوئی نہیں ہوا۔ آپ کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے جو محنت کی وہ ڈوب گئی، اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا اتنا پیسہ ڈوبا۔ اور پروفٹ کے کیس میں آپ پروفٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ اس پیسے سے محنت کر رہے ہیں، وہ پروفٹ اس لیے لے رہا ہے کہ اس نے آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے۔ یہ تھم رول ہے۔ یعنی رقم کی پرسنٹیج لینا سود ہے، پروفٹ کی پرسنٹیج لینا کاروبار ہے، حلال ہے، منافع ہے۔ اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ جس مسلمان کی وفات والے دن یا اس کے جنازے کے دوران بارش ہو وہ نیک آدمی ہوتا ہے۔ اسی بزرگ سے صرف یہ پوچھ لیں کہ اگر وہ دوسرے فرقے کا ہو تو ٹائم کیا مت آ کے ان جواب دے۔ کیا صرف بریلویوں کے جنازے کے اوپر بارش ہوئی ہے؟ کبھی دیوبندیوں کے جنازے پہ نہیں ہوئی؟ اہل حدیث کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی؟ شیعہ کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی؟ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے بھائی۔ بارش کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بارش اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ ایون اگر کوئی روایت بھی ہوتی نا تب بھی یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ بارش جو ہے وہ موسمی بارش نہیں ہے بلکہ اس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ تو بعض لوگ کہیں گے جی اچانک ہوئی ہے۔ سرکار اکثر بارشیں اچانک ہی ہوتی ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے ذرا پوچھیں، جس دن بھی زیادہ گرمی پڑتی ہے نا اچانک شام کے بعد بادل آتے بارش ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ اس طرح ہی ہے نا، میں تو اتنے سال وہاں پہ گزارے ہیں، مجھے پتا ہے۔ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے بھائی، یہ جذباتی بات ہے۔